بار بار حکومت یہ پروپیگنڈا کرتی ہے کہ ہم یہ چیز فری میں دے رہے ہیں، مفت میں دے رہے ہیں۔ کبھی کہتی ہے کہ ہم مفت میں راشن دے رہے ہیں، کبھی کہتی ہے کہ ہم مفت میں ویکسین دے رہے ہیں، کبھی کہتی ہے کہ ہم مفت میں موبائل اور لیپ ٹاپ دے رہے ہیں۔ یہ عوام کو حقیقت جان لینی چاہیے کہ کوئی بھی چیز مفت نہیں ہوتی۔ ہر ایک کا پیمنٹ، ہر ایک کا بھگتان عوام کو کرنا ہوتا ہے۔ جو چیز وہ مفت سمجھتے ہیں اس کی قیمت وہ پہلے سے دے چکے ہوتے ہیں۔ چاہے وہ طلبہ کو لیپ ٹاپ ملے مفت میں، اس کی قیمت طلبہ پہلے سے ٹیکسز کی شکل میں دے چکے ہیں۔ چاہے مفت راشن ہو، جیسے حکومت آج کل کہہ رہی ہے کہ بھئی 80 کروڑ عوام کو ہم مفت راشن دے رہے ہیں، بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ ہم ہندوستانی معیشت کے بارے میں اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں ہمیں اس بات کو جان لینا چاہیے کہ ہماری جو معیشت ہے اس وقت وہ کس طرح کی معیشت حکومت پیش کر رہی ہے، عوام کو بتا رہی ہے، اور واقعتاً معیشت کے کیا حالات ہیں جس سے عوام کو سابقہ پیش آ رہا ہے۔ ابھی تقریباً 2 مہینے پہلے حکومت نے اپنا بجٹ پیش کیا جس میں تمام وہ باتیں پیش کی جسے لگ رہا تھا کہ معیشت میں مطلب کسی طرح کے کوئی مسائل ہی نہیں ہیں۔ سیتا رمن نے جو بجٹ پیش کیا اس میں تمام چیزوں کے بارے میں بتایا کہ صاحب ہم یہاں پر اتنا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اتنا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہمیں یہ چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، وہ چیزیں حاصل ہو رہی ہیں۔ ان سب چیزوں کا زمینی مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ صرف چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مخصوص گروپس کو یا مخصوص سرمایہ کاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ حکومت اس وقت جس طرح کے باتیں بتا رہی ہیں معیشت کے سلسلے میں، اس میں صرف ایک چیز پر زیادہ زور دے رہی ہے کہ ہماری جو شرح نمو ہے، شرح نمو وہ کتنی ہے، 5%، 5.5%، 6%۔ تو ظاہر ہے کہ کسی بھی معاشرے میں یہ 6% کی شرح نمو جو ہے، گروتھ ریٹ بہت اچھا مانا جاتا ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو ایک کلی پیمانے پر اس کی بات کرتے ہیں 6% کی، تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اس 6% کا فائدہ، 6% کی جو گروتھ ہے، جو اس کی شرح نمو ہے، اس کا فائدہ مل کس کو رہا ہے۔ تو حکومت یہ تو نہیں بتاتی کہ بھائی یہ 6% جو شرح نمو ہے وہ غریب آدمی کی ہے یا امیر آدمی کی ہے، یہ ایک جنرل ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ جو بڑے بڑے سرمایہ کار ہمارے ملک میں ہیں، ان کی عام حالات میں بھی جب ملک کی معیشت بہت ہی ڈاواڈول ہوتی ہے تب بھی ان کی شرح نمو جو ہے وہ 20%، 30% ہوتی ہے۔ اب وہ صرف 10 ہوتے ہیں، 10% ہوتے ہیں، 5% ہوتے ہیں، اور عوام جو 90% ہیں ان کی شرح نمو پہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ ان کے پاس جو آمدنی ہے اس میں کتنی گروتھ ہو رہی ہے، ان کے پاس جو ذرائع ہیں اس میں کتنا ان کو فائدہ مل رہا ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں غربت لگاتار اگر بڑھ نہیں رہی ہے تو کم بھی نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی جو مسائل ہمارے سامنے اس وقت ہیں اس میں ایک طرف تو حکومت یہ بات کرتی ہے کہ شرح نمو 6% ہماری ہے یا 5.5% ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ 2 مسائل اور بھی ہیں جن پر حکومت کو بات کرنا چاہیے کہ افراط زر کتنا ہے۔ اب اگر شرح نمو 5% ہے، گروتھ ریٹ 5% کا ہے، اور افراط زر جن کو انفلیشن کہا جاتا ہے وہ 7% اور 8% ہے، جو حکومت کے عادت و شمار ہیں اس کی بات میں کر رہا ہوں، تو ایسے میں 100 روپے کا جو 100 روپے ایک سال میں 105 روپے بن جاتا ہے گروتھ کے حساب سے، لیکن جو قیمتیں ہیں وہ جب 107 ہو جائیں گی، 108 ہو جائیں گی، تو ظاہر ہے کہ قوت خرید آدمی کی گھٹتی چلی جائے گی۔ اس وقت یہی ہو رہا ہے پچھلے 6-7 سالوں میں کہ ملک میں تقریباً 60 سے 70% عوام ایسے ہیں جن کی قوت خرید میں کمی آئی ہے۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ آمدنی جس شرح سے بڑھ رہی ہے اس شرح سے ان کی قوت خرید نہیں بڑھ رہی ہے۔ کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، افراط زر اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اب ایسے میں وہ لوگ جو 20% سالانہ یا 30% سالانہ کی شرح سے ملک میں اپنی آمدنی میں اضافہ کر رہے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو 7 یا 8 یا 10% شرح افراط زر سے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن 90% عوام ایسے ہیں ہمارے ملک کے اندر جن کی آمدنی میں جو شرح نمو ہے، جن کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 5% سے کم ہے، 3% ہے، 2% ہے۔ زیادہ تر جو خاص طور سے جو زرعی معیشت سے منسلک لوگ ہیں، اور ہمارے ملک میں تقریباً 60% عوام تو زرعی معیشت سے منسلک ہیں۔ زرعی معیشت سے منسلک عوام کی آمدنی میں جو گروتھ ہوتی ہے، جو ان کی نمو ہوتی ہے، شرح نمو ہوتی ہے، وہ 2% سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی 100 روپے لگا کر کے 102 روپے کمائے گا ایک سال میں، اور قیمتیں 107 ہو جائیں گی، تو ظاہر ہے کہ اس کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے،
وہ بہت ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا، اور اس وقت ملک میں یہی ہو رہا ہے عوام کے ساتھ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ ان عوامی مسائل پر کسی کو آگاہ نہیں کرتی، نہ ہمارا میڈیا ان کے مسائل پر کوئی بات کرتا ہے، نہ حکومت ان کے بارے میں بتاتی ہے، اور عوام ہیں وہ بالکل خاموش ہیں۔ اور عوام کو ایک ایسا ایشو مل گیا ہے ہندو مسلم کا کہ اس کے بعد وہ سارے مسائل ان کے ہیچ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں اگر ہندو مسلم مسئلہ نہیں رہے گا تو پھر کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہندوستان میں مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو سب سے آگے رہنا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان کی غربت، ان کی بے روزگاری، عوام کے تمام مسائل وہ پس سے پشت چلے جاتے ہیں، اور بچتا کیا ہے؟ بچتا یہ ہے کہ ہندو اور مسلم اس وقت ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت صرف ہندو مسلم ہے، کمیونل ڈیوائیڈ ہے، جبکہ معیشت کے مسائل اس سے کہیں بڑے ہیں۔ تو لوگوں کی نظر، عوام کی نظر معاشی مسائل پہ نہ جانے پائے، لوگوں کی قوت خرید گھٹتی چلی جا رہی ہے اس پر نہ جانے پائے، بے روزگاری بڑھتی چلی جائے اس پہ عوام کی نظر نہ جانے پائے، یا اس طرح کی جو لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی ہے، جو بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں ملک کا پیسہ لے کر کے مستقل دوسرے ملکوں میں بھاگ جا رہے ہیں، یا بینکوں سے قرض لے کر کے بینکوں قرض واپس نہیں کرتے، نارہندگان کی فہرست لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ بہت بڑے مسائل ہیں، اور ان سب کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام پر اس کی نظر نہ جائے، اس وجہ سے حکومت وہ تمام مسائل پیدا کر دیتی ہے جو مسائل بالکل غیر ضروری ہیں اور جو کسی بھی طرح سے ملک کی معیشت کے لیے مفید نہیں ہیں۔